السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب لما انزلت الی من خیر فقیر، وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وقل رب زدنی علما، وقال اللہ تعالی رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم ایمان مفصل بیان کر رہے تھے، اور اس میں اللہ اور اس کی صفات پہ ایمان کے ساتھ اس کی کتابوں پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان، یہاں ہم پہنچے تھے۔ اور اللہ کے رسولوں کے ایمان میں چند رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، اور ان کی ہم وہ دعائیں اور مناجات کو ذکر کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنے مشکل وقت میں اللہ پاک کے حضور پیش کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت باب آدم علیہ السلام کی تذکرے کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی تھے، اور وہ فرعون کے علاقے میں ان قبطیوں کے مقابلے میں، فرعونیوں کے مقابلے میں محکوم تھے، اور جوان ہو گئے، اور شہر میں دیکھ رہے تھے ماحول کو، تو جو فرعونی تھے وہ ظلم و جبر کر رہے تھے، اور ان کے بچوں کو مار کر، بچیوں کو زندہ رکھ کر اپنا محکوم بنائے ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک بندہ اس کو پکار رہا ہے کہ یہ دیکھیں حکمرانوں کا بندہ مجھے مارتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ تو انہوں نے اس کی طرف جوئی لپکے اور اس کو پکڑ کر سمجھانا چاہا، تو وہ ان کا مکہ ان کی کن پٹی پہ لگا اور وہ وہیں مر پڑا۔ وہ وہاں سے پریشان ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ ناگاہ اپنے نخ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ سے بندہ مر گیا ہے، اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ دوسرے دن وہی فسادی دوبارہ کہیں لڑ رہا تھا، اس نے پھر دوبارہ کی، تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا تم ہر روز تمہارا ہی جھگڑا ہے۔ اس کو سردنش کے لیے ان کی طرف جب بڑھے تو وہ چیخنے لگا کہ کل آپ نے مکہ مار کے ایک بندہ مار دیا، آپ مجھے مارنا چاہتے ہو، تم تو بڑے بنتے ہو، فن خان بنتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ کا نام اس نے جب لیا، حکام تک پہنچ گیا کہ وہ اس دن جو بندہ مرا تھا وہ موسیٰ کے مکہ سے مرا تھا۔ تو تجویز ہوئی کہ ان کو پکڑ لیا جائے، تو حضرت موسیٰ کا خدا نے کوئی خیر خواہ بنا دیا کہ نکلو یہاں سے، تمہیں مارنے کی سکیم بن چکی ہے فرعون کے دربار میں۔ تو خوف زدہ ہو کر وہاں سے گھوڑے پہ بیٹھے، اور یہ بھاگے اور وہ بھاگے، اور مدین تک، دور تھا مدین، سارا دن پہنچتے ہوئے شام تک وہ وہاں پہنچ گئے۔ اور پھر وہاں دیکھا تو دو جوان لڑکیاں اپنے ریوڑ کو پکڑ کر بیٹھی ہیں کہ جب چرواہے اپنا ریوڑ لے جائیں تو پھر وہ پانی پلوا لیں۔ انہوں نے جا کے ان سے پوچھا، تو انہوں نے بولا کہ یہ جب چلے جائیں گے تو پھر ہم ان کے پانی سے بچا ہوا اپنی جانوروں کو پلائیں گی اور پھر گھر جائیں گی، کیونکہ ہمارا ابا جی بوڑھے ہیں اور ان سے یہ پانی کے ڈول نہیں کھینچتے، اور ہم سے بھی یہ ڈول نہیں کھینچتا، بس یہی ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ جب چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ نے 2-3 ہاتھ آ کر ڈول کھینچ کر وہ مارے اور ان کو پانی پلوا دیا اور گھر چلی گئی، اور پھر خدا سے ایک دعا کی۔ وہی دعا ہم نے آج بیان کرنی ہے کہ جس بندے کا گھر نہ ہو اور یا جس بندے کی شادی نہ ہوئی ہو، وہ دعا جب پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو اپنا گھر بھی دے گا، اور اللہ پاک اس کی شادی کے انتظام بھی کرے گا، اس کا ٹھکانہ بھی بنا دے گا۔ تو وہ یہ دعا ہے کہ رب لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو یہ رب ہے، ربی میرا رب، میرا پالنہار۔ انہوں نے جب یہ ندا کی تو ادھر سے خدا نے حضرت شعیب علیہ السلام کو، اپنی بڑی بیٹی کو بھیجا۔
تو وہ شرماتی لجاتی پہنچی اور کہ میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے کہ ہم آپ کو اجرت دیں جو آپ نے آج خدمت کی ہے، پانی پلایا ہے۔ تو وہ جب پہنچے ان کو قصہ سنایا تو وہ کہے کہ اب آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، یہاں کوئی فرعون نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہاں رہو، اور یہ اگر تم خدمت کرو 8 سال تک اور ایک بیٹی بھی بیاہ دوں گا، تو اگر 10 کر دو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے تھے، اور پھر صفورہ سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور اس کو راستے میں سردی اور ٹھنڈک والے پہاڑوں سے گزرتے ہوئے چاہا کہ کوئی رات کے شام کے ٹائم کوئی روشنی آگ کی تپش حاصل کی جائے، تو وہاں سامنے آپ کو روشنی نظر آئی، تو وہاں سے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوئے کہ اے موسیٰ تم مقدس طور پہ ہو۔ پھر آگے کی سکیم وہ بیان کر دی کہ تم نے فرعون کے پاس جا کر ان سے باتیں کرنی ہیں، اب کلمہ بیان توحید بیان کرنی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔